علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے برکت کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی تھیں کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں حصول برکت کا متمنی ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کے اذکار کا اہتمام کرنا، اور ساتھ میں حصول برکت کے لیے دعا کرنا، یہ وسائل کچھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ حصول برکت کے لیے ایک وسیلہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت کا ذریعہ اور سبب بنایا تھا۔ یہ جو برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دو قسم کی ہے، ایک برکت معنوی اور دوسری برکت حسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے معنوی برکت کا ذریعہ بنایا۔ معنوی برکت کیا ہے؟ کہ جو آدمی اس زمانے میں زندگی گزارنے والا ہے آپ کے بعثت کے بعد، جب تک وہ آپ کی ذات پر ایمان نہ لائے تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایمان لانا شرط ہے جنت پانے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ معنوی برکت یہ بھی ہے کہ جو بھی مسلمان سنت کی اتباع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنت کی اتباع کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس مسلمان کو عطا کرے گا۔ ایک سنت بھی اپنا لے، اختیار کر لے، اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی مثالیں یوں تو بہت ہیں، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان افطار میں جلدی کرے، افطار میں جلدی کا مطلب کیا ہے؟ کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آدمی روزہ کھول دے؟ نہیں، آدمی کو یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، ڈوب گیا ہے، تو مسلمانوں کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ چل گیا سورج غروب ہو گیا ہے، فوراً افطار کر لے۔ احتیاط کے نام پر 1 منٹ انتظار کرنا، 2 منٹ انتظار کرنا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میری امت برکت میں رہے گی، خیر میں رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرے۔ ایک سنت پر عمل کرنے کی برکت آپ ملاحظہ کر لیں کہ اگر افطار میں جلدی کرتے ہیں تو بھلائی میں رہیں گے، برکت میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے۔ اگر مسلمانوں کی زندگی میں سنتیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کتنی خیرات اور کتنی برکات عطا کرے گا۔ تو یہ معنوی برکت ہے۔ اور معنوی برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا۔ ساری امتوں کے مقابلے میں یہ امت سب سے بہترین امت، خیر امت۔ اور معنوی برکت یہ بھی ہے کہ اس امت کے آدھے افراد، یعنی جنت میں آدھے اس امت کے افراد ہوں گے اور بقیہ آدھے ساری امتوں کے افراد۔ جتنی امتیں اس سے قبل آئی ہیں اس کے
آدھے جنت میں، اور بقیہ آدھے جنتی صرف ایک امت سے، نبی علیہ السلام کی۔ اور خیر اور برکت معنوی اس امت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری آسانیاں عطا کیا جو سابقہ امتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا تھا، نہیں دیا تھا۔ کیا آسانیاں عطا کیا ہے؟ سابقہ امتوں میں کوئی توبہ کرنا چاہتا تھا تو اپنی جان قربان کرنی پڑتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو توبہ کرنے کے لیے اللہ نے شرط لگائی کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ جو آدمی قتل کے لیے پیش کیا جاتا اس کی توبہ قبول ہے۔ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی برکت دیکھیے، رحمت دیکھیے کہ کوئی آدمی گنہگار آتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ اللہ نے اس امت کے ساتھ خیر کا، برکت کا اور رحمت کا معاملہ کیا۔ یہ سب معنوی برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ذات کو حصی برکت کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ حصی برکت کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی، برکت کا ذریعہ تھا۔ آپ کے آبا، آپ کا لباس، آپ کے جوتے، آپ کا لعاب، آپ کے بال، ساری چیزیں برکت کا سبب تھی، برکت کا ذریعہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حصول برکت کا ذریعہ تھے۔ نبی علیہ السلام عمرہ کرتے ہیں، مینا میں آپ نے حلق کروایا، حلق کروانے کے بعد بال اکٹھا کیے، جمع کیے، صحابہ میں تقسیم کیا تاکہ برکت حاصل کر سکے۔ نبی علیہ السلام کا لعاب بابرکت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، پانی اپنے منہ میں لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نکالتے، زمین پر پڑنے سے پہلے صحابہ اپنی ہتھیلیوں میں لیتے، اپنے جسم پر مل لیتے برکت کے حصول کے لیے۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت کر کے مدینہ پہنچتی ہیں، حاملہ تھیں، قباء پہنچتی ہیں تو بچے کو جنم دیتی ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ہجرت میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے مہاجرین کے۔ قباء پہنچتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ میں کھجور لیا، آپ نے اس کو چبایا، چبانے کے بعد اپنے لعاب کے ساتھ، اپنے تھوک کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں رکھا۔ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک تھا۔ آپ کا لعاب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں داخل۔ نبی علیہ السلام کا لباس بابرکت تھا جس کو آپ پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو لباس کی حاجت تھی، ضرورت تھی۔ ایک عورت نے لباس کی حاجت کو محسوس کیا تو نبی علیہ السلام کے لیے ایک نیا کپڑا بنوا لیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ہدیے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی علیہ السلام محتاج تھے، ضرورت مند تھے لباس کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اپنا یہ لباس مجھے دے دیجیے، مجھے عطا کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام ضرورت کے تحت اس لباس کو استعمال کر رہے تھے، لیکن صحابی کے مطالبے پر، سوال کرنے پر آپ نے وہ لباس صحابی کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چلے گئے، مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ملامت کرنے لگے کہ تمہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لباس کی ضرورت تھی، آپ ضرورت کے تحت اس لباس کو استعمال کر رہے تھے،
اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ کبھی کوئی سائل آتا ہے سوال کرتا ہے تو آپ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اس کے باوجود تم نے سوال کیا اور اس لباس کو حاصل کیا۔ تو صحابی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے لعن طعن مت کرو، ملامت مت کرو، میں نے اس لباس کو اپنی زندگی میں زیب و زینت کے حصول کے لیے، پہننے کے لیے میں نے نہیں مانگا ہے، بلکہ اس لیے مانگا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے تو بطور کفن کے اس لباس کو میں استعمال کر سکوں۔ نبی علیہ السلام کا پہنا ہوا لباس بابرکت ہے، مبارک ہے، اس لیے میں نے اس کو حاصل کیا، اس لیے میں نے اس کو لیا ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، نبی علیہ السلام کے جسم سے نکلا ہوا پسینہ رب کریم نے اس میں خوشبو رکھی تھی اور اس میں برکت بھی رکھی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے، ان کے بستر پر لیٹ گئے، بہت زیادہ گرمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، بہہ رہا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینہ بہت زیادہ بہہ رہا ہے، اور پسینہ بہتے بہتے جس تکیے پر آپ سر رکھے ہوئے تھے اس تکیے کا کپڑا بھیگ چکا تھا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کپڑا لیتی ہیں اور ایک شیشی میں اس کپڑے سے آپ کے پسینے کو نچوڑنے لگتی ہیں، جمع کرنے لگتی ہیں۔ نبی علیہ السلام اچانک بیدار ہوتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو اس کے ذریعے برکت ہم پہنچا سکیں۔ یہ پسینہ بچوں کے لیے برکت کے حصول کا سبب ہے، اور ہم خوشبو کے ساتھ اس پسینے کو ملا لیں گے تو خوشبو میں مزید اضافہ ہو جائے گا، خوشبو بڑھ جائے گی، اس لیے ہم اس کو جمع کر رہے، اکٹھا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا تھا، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات سے جیسے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، برکت لی جا سکتی ہے، کیا ویسے کسی اور سے بھی برکت حاصل کی جا سکتی ہے؟ کسی ولی سے، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، کسی شیخ سے کیا برکت کا حصول ممکن ہے؟ اور دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج کل دور حاضر میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بال ہے، یہ آپ کے نالین ہے، یہ آپ کا امامہ ہے، یہ آپ کا لباس ہے۔ کیا حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ نالین، یہ لباس، یہ امامہ، یہ موئے مبارک آپ کے ہیں؟ کیا ان سے برکت حاصل کرنا آج دور حاضر میں ممکن ہے؟ سب سے پہلا جو سوال ہے کہ کیا کسی اور کے ذریعے سے بھی ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت اپنے نبی کو عطا کی ہے۔ نبی کے علاوہ کسی اور کی ذات سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی، برکت نہیں لی جا سکتی، یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ۔ اگر کسی اور ولی کو برکت کے حصول کا ذریعہ ہم بناتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کو نبی کے برابر قرار دے رہے ہیں، جو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی ذات کو بابرکت قرار نہیں دیا ہے۔ اگر ہم نے کسی اور ولی کو، پیر کو، بزرگ کو برکت کے حصول کا ذریعہ بنا لیا تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ہم برابر کر رہے ہیں، جبکہ وہ برابر نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر عام ہوتا برکت کا حصول تو صحابہ ابو بکر سے برکت حاصل کرتے، صحابہ عمر سے برکت حاصل کرتے، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل کرتے، لیکن کہیں سے بھی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل کیا ہو۔ کہیں سے بھی تاریخ کے حوالوں سے کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملتا۔ تو اس لیے کسی پیر کو، کسی فقیر کو برکت کے حصول کا ذریعہ بنانا یہ شرعاً ناجائز ہے، شرعاً حرام ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان خواتین بسا اوقات مزارات کے پاس چلی جاتی ہیں، وہاں جانے کے بعد کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی مجاور کو برکت کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں، کسی کے ہاتھ کو چھو لیا، کسی کی قدم بوسی کر لی اور سمجھتے ہیں کہ اس کی ذات سے ہمیں برکت ملے گی۔ میرے دوستو، یہ خاصہ صرف نبی علیہ السلام کا تھا، کوئی اور برکت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، کسی اور سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسرا جو سوال ہے کہ دور حاضر میں دعویٰ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں، یہ آپ کا لباس ہے، یہ آپ کا امامہ ہے، یہ آپ کے نالین مبارک ہے۔ کیا در حقیقت جن چیزوں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہیں؟ بہت سارے آپ نے سنے ہوں گے موئے مبارک کے تعلق سے، نالین کے تعلق سے۔ میرے دوستو، اگر ہم تاریخ کی کتابوں کا جائزہ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جو لباس پہنتے، جو چپل آپ استعمال کرتے، جو امامہ آپ باندھتے، اس کی کتنے جوڑے تھے آپ کے پاس؟ کیا ایک ایک مرتبہ نبی علیہ السلام 10 جوڑے کپڑوں کے استعمال کرتے؟ کیا 10 جوڑے جوتوں کے استعمال کرتے؟ تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، ابھی میں نے روایت پیش کی کہ نبی علیہ السلام کو لباس کی ضرورت تھی، حاجت تھی، ایک عورت نے ضرورت محسوس کی اور آپ کے لیے لباس کا جوڑا بنایا، بطور ہدیہ آپ کے سامنے لا کر پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ان کے اپنے گھر میں بسا اوقات ایک ایک ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، چاہے کہ آپ کپڑے بنوائیں، لباس تیار کریں، آپ ایک ہی چادر پہنا کرتے تھے، ایک ہی چادر استعمال کیا کرتے تھے بسا اوقات۔ صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ اگر اس تنگی کے باوجود کوئی دعویٰ کرتا ہے یہ آپ کا لباس ہے یا آپ کے نالین ہے، تو میرے دوستو اس کا دعویٰ صحیح ماننے میں تعامل اور شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں تک اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ نے اپنے پیچھے کیا چیزیں چھوڑی؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے کتنے لباس، کتنے جوڑے چھوڑے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ نے کوئی دینار، کوئی درہم اپنے گھر میں نہیں چھوڑا، کوئی دینار، ایک دینار نہیں تھا، ایک درہم نہیں تھا، بلکہ جب آپ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر قرض لیا تھا، اس سے دینار نہیں، کوئی درہم نہیں، طریقے میں میراث نہیں۔ اس کے بعد ام المومنین فرماتی ہیں ولا عبدن ولا امتن، اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے پیچھے کوئی غلام، کوئی لونڈی نہیں چھوڑا، آپ کسی غلام کے مالک نہیں تھے، آپ کسی لونڈی کے مالک نہیں تھے، آپ نے اپنے پیچھے کیا چیزیں چھوڑی؟ فرماتی ہیں 3 چیزوں کا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا، کہا کہ نبی علیہ السلام نے ایک تلوار چھوڑی اپنے پیچھے، اور آپ کا ایک خچر تھا، اور ایک زمین تھی جو مسلمانوں کے لیے وقف تھی، مسلمانوں کے لیے وقف تھی۔ یہ 3 چیزیں نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے چھوڑی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیچھے لباس کے بہت سارے جوڑے نہیں چھوڑے، چپل اور جوتے نہیں چھوڑے، استعمال کے بہت سارے برتن نہیں چھوڑے، آپ کے گھر میں کوئی دینار نہیں، کوئی درہم نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے حیات مبارکہ کا آپ مطالعہ کر لیں، ہو سکتا ہے ایک چادر کا ذکر ملتا ہے نبی علیہ السلام کی۔ تو جب آپ نے اپنے پیچھے کوئی چیز نہیں چھوڑی تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے چپل ہیں، یہ آپ کے کپڑے ہیں، یہ آپ کا امامہ ہے، یہ آپ کا لباس ہے، ان کا دعویٰ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ آپ غور کیجیے، نبی علیہ السلام کے جتنے آثار تھے
یا تبرک کے حصول کے جتنے ذرائع صحابہ کے پاس موجود تھے وہ صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ ختم ہوتے گئے، زندگیوں کے ساتھ ختم ہوتے گئے۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک انگوٹھی بنائی تھی، نقش تھا محمد الرسول اللہ، انگوٹھی بنائی اور اس انگوٹھی کا نقش تھا محمد الرسول اللہ۔ یہ انگوٹھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں استعمال کرتے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو استعمال کرنے لگے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی دور خلافت میں ایک مرتبہ کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے کنارے اور انگوٹھی جو ان کے انگلی میں تھے اس کو نکال رہے ہیں کہ اچانک انگوٹھی ان کے ہاتھ یا انگلی سے نکل کر کنویں میں گر جاتی ہے۔ کئی دنوں تک انگوٹھی کو تلاش کیا، پانی خالی کیا گیا، تلاشی بسیار کے باوجود انگوٹھی نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ صحابہ کی زندگیوں کے ساتھ آپ کے آثار ختم ہوتے گئے۔ میں نے ابھی روایت ذکر کی کہ جس صحابی کے پاس بال تھے، جس صحابی کے پاس کوئی لباس کا ٹکڑا تھا، کوئی چادر تھی، وصیت کرتے۔ کیا وصیت کرتے؟ کہ اس کو میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں نبی علیہ السلام کا بال رکھ دینا، میرے کفن میں آپ کا لباس کا ٹکڑا رکھ دینا، میرے کفن میں آپ کی فلاں چیز رکھ دینا۔ صحابہ کا انتقال ہوتا تو وہ وصیت کر کے جاتے کہ جیسے میرا انتقال ہو جائے میرے مرنے کے بعد کفن کے طور پر آپ کا لباس مجھے پہنا دینا۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ تو جو بال تھے وہ صحابہ کے ساتھ ختم ہو گئے۔ آج پتہ نہیں کتنے بالوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا استنبول میں پتہ نہیں کہتے ہیں کہ 40 سے زیادہ بال اکیلے استنبول میں، اور متحدہ عرب امارات میں پتہ نہیں کتنے بال ہیں، انڈیا میں پتہ نہیں کتنی جگہوں پر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ کبھی کشمیر میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے نالین ہیں، اور دلی میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے نالین ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دعویٰ کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کوئی بات آتی ہے، حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی عمل آتا ہے، کوئی تقریر آتی ہے، تو کیا مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب بات ایسے ہی قبول کر لیتا ہے؟ جب کوئی کہے انما الاعمال بالنیات تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ دلیل پوچھتے ہیں کہ بھائی جو حدیث تم نے پڑھی یہ کس کتاب میں، اس کی سند کیا ہے، آیا سند صحیح ہے؟ جب حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اور اس کی سند یہ ہے، تب جا کے اطمینان ہوتا ہے مسلمانوں کو کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے، یہ آپ کا عمل ہے، یہ آپ کا قول ہے، اطمینان کرتا ہے، یقین کرتا ہے۔ تو جب آپ کی بات بغیر سند کے، وہ بھی صحیح سند کے قبول نہیں کر سکتا ہے تو منہ مبارک کو بغیر سند کے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ لباس کو بغیر سند کے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ امامہ کے سلسلے میں ایسے ہی اوٹ پٹانگ باتیں کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ کیسے سنے جا سکتی ہیں؟ بلکہ نبی علیہ السلام کی جو چادر ہے، آخری جو ذکر ملتا ہے تاریخ کی کتاب کے حوالے سے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقریباً 6 صدی ہجری کا انہوں نے ذکر کیا کہ خلیفہ عباسی جو خلیفہ تھے ان کے پاس ایک چادر تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب، اور عباسی خلیفہ عید کے دن اس چادر کو اپنے کندھے پر ڈالتے، وقار اور اطمینان کے ساتھ نکلتے، خطبہ دیتے۔ جب یہ چادر ڈال کر نکلتے تو انتہائی وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور لوگوں پر عجیب جو ہے رعب کی کیفیت طاری ہوتی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا جو چادر عباسی خلفاء استعمال کیا کرتے تھے، تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا، مسلمانوں کی لائبریریوں کو جلا دیا، ان کی کتابوں کو جلا دیا، برباد کر دیا، تو اسی کے ساتھ، انہی چیزوں کے ساتھ جن کو جلایا گیا، نبی علیہ السلام سے منسوب یہ چادر بھی جل کر ختم ہو گئی۔ یہ آخری چیز ہے جو نبی علیہ السلام کے آثار کے تعلق سے
تاریخ کی کتاب کے حوالوں سے ہمیں ملتا ہے، اس کے بعد آپ کے کسی لباس کا، کسی نالین کا یا کسی بال کا کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا۔ تو جب یہ آخری چیز ہے، وہ بھی 6 صدی ہجری میں، آج ہم 14ویں صدی ہجری میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی آدمی اگر دور حاضر میں دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کی معنوی برکتیں ہیں۔ معنوی برکتیں کیا ہیں؟ اگر ہم ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو برکتیں رکھا ہے وہ ہم کو عطا کرے گا۔ اگر ہم نے آپ کی سنت کی اتباع کی، توحید کو اپنایا، اختیار کیا، آپ کی باتوں پر عمل کیا، تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہم کو معنوی برکتیں عطا کرے گا۔ یقیناً یہ چیزیں مسلمان حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ حصی جو برکتیں ہیں وہ آج دور حاضر میں جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ دعویٰ مشکوک ہے اور اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے تقریرات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توحید اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سوء خاتمہ سے بچائے، جنت میں جگہ دے، جہنم و قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔